اب کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے، یعنی سارے علم کا ماخذ، مصدر، مراجع قرآن ہے، اور وہ ام الکتاب اللہ نے اس امی نبی کو پڑھایا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ نبی امی کیا شان رکھتا ہے جس کو اللہ نے ام الکتاب پڑھایا ہے، ام الکتاب پڑھایا ہے، سارے کتاب کی اصل پڑھایا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھ نہیں سکتے تھے یا پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہ سکنا یہ اور معنی ہے، یعنی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ حضور پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ لکھتے نہیں تھے، یہ مطلب نہیں کہ لکھ سکتے نہیں تھے، دونوں میں فرق سمجھیے۔ آپ قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھتے نہیں تھے، یہ مطلب نہیں کہ پڑھ سکتے نہیں تھے، ورنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر پہلی وحی میں کیوں کہتے اقرا، پڑھ؟ تو جس کو پڑھنا نہ آئے تو اس کو کیوں کہا جائے گا پڑھ؟ لفظ یہ ہوتا کہ دہراؤ، کیونکہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تو دہراؤ، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے کہتے دہرا دو بھائی، تو حضور دہرا دیتے، تو یہ معنی اقرا میں تو نہ آتا، یا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ۔ اور جس جگہ پر اللہ نے بیان کیا، کہا کہ وہ نبی جو هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ نبی امیوں میں آیا، اور امیوں میں آ کر اس نبی کو اللہ نے کیا کہا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ امی نبی امیوں میں آیا اور وہ کیا کرتا ہے، وہ آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو بات یہی رہ جاتی، اگر صرف تلاوت اور پہنچا دینا مقصد ہوتا اور دہرا دینا مقصد ہوتا تو یتلو پر آیت تمام کر دی جاتی رسول نبی امی کے ساتھ، لیکن اگلی آیت میں کیا کہا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ صرف پڑھاتا نہیں ہے بلکہ کتاب اور قرآن و سنت سکھاتا بھی ہے اور بتاتا بھی ہے اور لکھواتا بھی ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ؟ اب یہ بات تو عجیب نہیں کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معلم کون ہوگا؟ جس کو پڑھنا نہ آتا وہ معلم کیسے ہوگا؟ یہ اعتراض تو خدا پر چلا جائے گا نا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حبیب کو معلم بنا کر بھیجا۔